علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الفاتحۃ الی حضرت روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وفی خطابہ القدیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اولیاؤہ الا المتقون۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ صدق اللہ و صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلى آلہ واصحابہ دائما ابدا وبارک وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین مجلس، یہ اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑہ شکر احسان کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو یہ سعادت اور توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کا اور اس کے محبوبوں کا وعلیکم السلام ذکر خیر کرنے کے لیے اس جگہ جمع ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حاضر ہونا، کچھ سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو بہتر سے بہتر صلہ اجر اور بدلہ نصیب فرمائے۔ اس سے پہلے کہ تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ دیر گفتگو کی جائے، آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت، خلوص ادب و احترام کے ساتھ اپنے اور سارے جہاں کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم ہادی انس و جاں، یتیموں کے والی بیواؤں کے سہارا، سیاح لامکاں تاجدار کونین تاجدار کون و مکہ، سید الانبیاء امام الرسول آفتاب رسالت ماہتاب نبوت، جلتوں کو بجھانے والے روتوں کو ہنسانے والے سرکار ابد قرار علیہ تحیت و ثنا، اللہ کے محبوب دانائے غیوب، ہم غریبوں کے غم گسار نائب پروردگار، شفیع روز شمار، حضرت آمنہ کے لخت جگر، حضرت عبداللہ کے نور نظر، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں اپنی محبت و عقیدت اور غلامی کا ثبوت بآواز بلند درود پاک پڑھ کر پیش فرما لے۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، دریائے عشق و محبت، ہم سب کے آقا و مولا فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اور جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اور پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار،
روکیے ہاں سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے۔ اور پھر اپنے آپ سے بات کرتے ہیں، یہ الہامی شعر ہے کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، ہم پڑھیں آپ سنیں، خدا کرے کہ اس کی برکت ہمیں بھی مل جائے۔ فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، جس دن اچھے اچھے لرز رہے کانپ رہے ہیں، آپ ہی کے بھائی فرماتے ہیں کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی جو ہے کہیں گے چاہو کسی اور کے پاس جاؤ۔ خدا غضب اور جو جبار ہے قہار ہے، حساب لینے پر معاملہ میدان محشر میں ہے، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، اور سرکار کی محبت تو دیکھیں، وہی سرکار کہلاتے ہیں کہ امام احمد رضا تو کہہ دے خوف نہ رکھ رضا ذرا، کس میں جرات ہے کہ ایسے کہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، انبیاء کانپیں اولیاء کانپیں، خدا کو حساب دینا ہے۔ اسی لیے کہا ہے روز محشر کے جہاں گداز بوت، اولی پرشی سے نماز بوت، جس سے آج ہم غافل ہیں اکثر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے، فرماتے ہیں کہ اس دن ایسا خطرناک منظر ہوگا کہ لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ ایسے عالم میں آپ سوچیں کہ کوئی کہے کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تو ہے عبد مصطفیٰ، کائنات کا ہر بندہ عبداللہ ہے، مگر ہم سب کے آقا و مولا فرماتے ہیں کہ میں کیسے کہوں کہ عبداللہ ہوں، عبدیت مصطفیٰ میں قبول کر لیا جاؤں بات بن جاتی۔ تین ہی درجے ہیں، جب بندے کے دل میں ہوک اٹھتی ہے، جذبہ اٹھتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہی فنا فی اللہ نہیں ہوتا، پہلے فنا فی شیخ ہوتا ہے۔ شیخ جیسی شکل و صورت، انداز، چلنا پھرنا، بولنا، حال کال مقال سب، تو کہتے ہیں یہ فنا فی شیخ ہو گیا۔ کبھی کبھی دیکھتے نا آپ کے مثال دوں جسے لوگوں نے دیکھا ہے، سرکار حضور مجاہد ملت رئیس اعظم اڑیسہ ہیں، مگر کیا پہنتے ہیں؟ تہبند پہنتے ہیں، جو حضور کی سنت ہے، دو پلی ٹوپی لگاتے ہیں، ادھی کا کرتا پہنتے ہیں۔ اگر کوئی مرید اپنے پیر کی شناخت بنائے، پہچان بنائے، تو لوگ اسے دیکھ کر جو ہے اس کے پیر کی جو ہے یاد تازہ کر لیتے ہیں۔ کوئی ہو نہ ہو، ہائی کورٹ میں ایک اسٹامپ بیچنے والا اگر نظر آ جائے تو کہا حضور مجاہد ملت کا عکس نظر آتا ہے، حضور مجاہد ملت کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، صحت و سلامتی کے ساتھ، کافی علیل ہے، میں باہر رہتا ہوں معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ ایسا کہ ایک جو ہے یہ فنا فی شیخ ہوئے، یہاں سے آگے منزل بڑھی تو پھر فنا فی رسول ہوئے، یہ لے جا کر اسی بارگاہ میں پیش فرماتے ہیں کہ فنا فی شیخ فنا فی رسول، پھر کہا فنا فی اللہ ہو گیا۔ جب پھر فنا فی اللہ ہو گیا تو پھر کیا عالم ہے صاحب، کیا کہتے ہیں کہ اب جو ہے منزل ملی ہے، تو خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ اور ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ فرماتے ہیں تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ بھئی پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، ایک امان سے بات بن جاتی ہے۔ ہم سب میں جو سب سے بڑا ہو وہ کہتے کہ بھائی میں نے پناہ دے دی، اس کو چھیڑنا مت۔ پھر ہے کوئی کسی مجمع میں کہ جو جرأت کرے کہ اس کو چھیڑ دے؟ جب امان مل جائے، مگر امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے کہلوایا کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، میں ڈر رہا ہوں، میں سہما ہوا ہوں، تو امام اہل سنت کی یہ جملے بتلاتے ہیں کہ تیرے لیے امان ہے۔ ایک لفظ کو دو بار استعمال کریں شعر ہی خراب ہو گیا، لیکن فرماتے ہیں تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ تو دو امانوں کے بیچ میں کھڑا ہے، تو دو امانوں کے بیچ میں کھڑا ہے، ایک ہے امان خداوندی اور دوسری ہے امان مصطفی۔ اب بات بنتی ہے کہ جو دو امانوں کے درمیان، اس لیے آپ نے فرمایا تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، کہ حضور نے مانگا کہ اے رب میرے احمد رضا کو تو امان دے دے، اور اگر تیری امان مل گئی تو میں نے بھی امان و پناہ دے دی۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ ابھی جو ہے ہمارے شہزادے نے جو ہے پڑھا کہ کعبے کے بدر الدجا،
ابتدا یہیں سے ہوئی کہ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، اور پھر ایک اور بڑے اشعار پڑھے، لیکن پڑھتے جائیں اور سنتے جائیں، فرماتے کر کے تمہارے گناہ، کر کے تمہارے گناہ، معصیت خداوندی اور معصیت رسول۔ یہاں کہتے ہیں کہ وہاں کیسے کہوں کہ میں نے معصیت خداوندی، پہلے تو معصیت رسول سے ہمیں چھٹکارا ملے۔ کہتے ہیں ہماری پہنچ یہیں تک ہوئی ہے، ہم آگے کی کیسے بات کریں؟ فرماتے ہیں کہ کر کے تمہارے گناہ، مانگے تمہاری پناہ۔ خدا کی قسم شعر نہیں ملتا، انداز نہیں ملتا، تم کہو کہ دامن میں آ۔ بیٹا اگر باپ کی نافرمانی کر دے، گھر سے نکال دیا جائے، آگ کر دیا جائے، پراپرٹی سے بے دخل کر دیا جائے، لیکن وہ کیسے کریم، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جامع عطا فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ایسی رحمت، ایسی محبت کہ ہم کروڑہا کروڑ جان بوجھ کر دانستہ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، امام اہل سنت نے شعر بنا دیا، کر کے تمہارے گناہ، مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ کیا بات فرماتے ہیں۔ پھر اسی کا جو ہے ایک مصرع یاد آیا کہ ایسا شاعر جو ہے، جو حسان الہند ہے، خدا کی کرم اور رسول کی عطا سے ایسا شعر فرماتے ہیں کہ ہم نے خطا میں نہ کی، اسی بحر میں جو ہم نے خطا میں نہ کی، اور ایک لفظ سے دونوں شعر کی معنویت کو پورا فرماتے ہیں۔ انسان تھک جائے، جس کے میدان کی یہ بات ہے، وہ کہتا ہے کہ امام اہل سنت کو اللہ نے وہ تائید عطا فرمائی ہے جو اللہ رب العزت وعدہ فرماتا ہے کہ میں نے روح قدس کے ذریعے سے اس کی تائید فرمائی، اس کی تائید فرمائی، یہ روح قدس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تائید فرمائی، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ۔ اور جب آپ اپنے زندگی کا ماحصل نچوڑ نکالتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا یہ جو ہے ٹکڑا بولتا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ علماء سے آپ سنتے ہیں جب وہ بہار آتی ہے، امام اہل سنت کا عرس آتا ہے، تقریبات آتی ہے، تو فرماتے ہیں اولئک کتب، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ کوئی پیشانی پہ لکھتا ہے، کوئی ہتھیلی پہ لکھتا ہے، کوئی کاغذ پہ لکھتا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے یہ وہ جماعت کے لوگ ہیں جن کے دل پر اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اور ان کی تائید جو فرمائی ہے وہ روح قدس کے ذریعے سے فرمائی۔ اولئک حزب اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی جماعت والے ہیں، اللہ کے ٹکڑے والے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، اور یہ کیسے کامیاب لوگ ہیں؟ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کر کے تمہارے گناہ، مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ۔ کیسا پیار ہے، کیسی محبت ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ہم نے خطا میں نہ کی، اور یا رسول اللہ تم نے عطا میں نہ کی۔ ہم نے خطا میں کوئی کسر باقی نہ رکھی، اور آپ نے کرم نوازی میں کوئی جو ہے کرم اور کسر اور باقی نہ رکھی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ ایک لفظ سے یہ کوئی کمی کا جو ہے نا، یہ ہمارے انیس بھائی ہیں، کچھ کوشش کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں کہ صاحب ایسی بات ہم نے خطا میں نہ کی، نہ ہم نے خطا میں کوئی کسر باقی رکھی، تو پھر فرماتے ہیں اور آپ نے عطا میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ دوسرے مصرے میں فرماتے ہیں کوئی کمی سرورا، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ کیا بات سکھائی ہمیں اعلیٰ حضرت نے کہ اپنے آقا کی تعریف بھی کر لو، جو مانگنا ہے مانگ بھی لو، جو کہنا ہے کہہ بھی لو، اور اس میں کروڑوں درود بھی شامل کر دو۔ کیا بات کہی، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود۔ اور پھر فرماتے ہیں کیا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور اس زمانے میں بھی لوگ تھے، کون؟ ایک طرف آدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود۔ کسی زمانے میں معاملہ یہ خالی نہ رہا، اپنے آپ کے جو ہے حالات کو بیان، ایک طرف آدائے دین، ایک طرف دین کے دشمن ہیں، اور دوسری طرف جو ہے حاسدین ہیں۔
جو زمانہ آپ کا ہے اس میں دیکھیں کہ رامپور اپنی طرف بہ رہا، حیدرآباد اپنی طرف بہ رہا ہے، نہ جانے کتنے جو ہے اعلیٰ حضرت اور خسرو جو ہے بنے پھر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ایک طرف آدائے دین کا کام، ایک الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، جو اللہ و رسول کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہے وہ کتاب کہ خدا کی قسم مثال نہیں ملتی، لاجواب ہے وہ۔ اور حضور کے جو علم غیب پر جب سوال کیا لوگوں نے، آج ہم اور آپ بھی جو آتے ہیں حج بیت اللہ شریف کے لیے، صاحب یہاں کوئی لادے ہوا ہے، کوئی یہاں لادے ہوا ہے، یہ سامان وہ سامان، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت سرکار جو ہے حج کے لیے گئے، ایک کتاب لکھنے کے لیے کئی ہزار کتابوں کا مطالعہ، کئی سو کتابوں کا مطالعہ، تب آدمی جو ہے وہ بھی دین کی کہ ہر طرف سے جو ہے حد مقرر ہے، نہ اس سے آگے بڑھو نہ اس سے پیچھے جاؤ، اسی کے دائرے میں رہ کر جب لوگوں نے سوال کر دیا کہ آپ جو ہے لکھیں، تو امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان جو ہے فرماتے ہیں خود کہ جو میں نے لکھا تقریباً 400 سے زائد صفحات کی کتاب ہے، کہتے ہیں نہ میرے پاس کوئی کتاب ہے کہ حوالہ لکھوں، نہیں، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا اور نوازش اور رب ذوالجلال کی جو ہے قبولیت، بیٹھ گئے لکھنے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ میرے دائیں اور بائیں جو سہارے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ، کہتے ہیں ایک طرف باب العلم ہے، دوسری طرف والی بغداد ہے، اور کہتے ہیں احمد رضا یہ لکھ، احمد رضا یہ لکھ، احمد رضا یہ لکھ، دونوں جانب سے جو ہے میری مدد ہو رہی، میں لکھتا چلا گیا، لکھتا چلا گیا، لکھتا چلا گیا، حتیٰ کہ بزرگوں نے جو ہے بتلایا کہ 1 سال تک جس میں چاروں موسم آتے ہیں، خزاں بھی، بہار بھی، بارش بھی، ساری چیزیں حضور کے روضے کے قریب جو ہے سارے اوراق کو جو ہے اس نیت و ارادے سے جو ہے بچھا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جو مقبول بارگاہ ہے وہ باقی رہ جائے، اور جو مقبول بارگاہ نہیں ہے اسے جو ہے یہاں سے حذف کر دیا جائے۔ 1 سال تک جو ہے سارے اوراق جو ہے اس کے بعد پھر سمیٹ کر کتابی شکل میں ہم سب کے لیے امانت ملی، الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان جنہوں نے ہمارے اور آپ کے عقیدے پر فرماتے ہیں ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، ایک طرف آدائے دین ایک طرف ہے حاسدین، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود، اور پھر دعا کی کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے۔ اور پھر فرماتے ہیں رضا کا مطلب جانتے ہیں، ٹھیک ہو نام رضا، جو نام رکھ دیا ہے ٹھیک ہو نام رضا، کہ رضا مل جائے، خوشی مل جائے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ سلام لکھتے ہیں تو لاکھوں سلام، درود لکھتے ہیں تو کروڑوں درود۔ سوچئے، اندازہ کیجئے، ایک بدتمیز بیہودہ جو ہے وہ مل گیا راستے میں، تو بزرگوں کی نظر عنایت نے رہنمائی فرمائی، جواب جو ہوا آپ جو ہے سن لیں کہ صاحب یہ کیسے لوگ ہیں کہ سلام 1 مرتبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں لاکھوں سلام، ٹھیک ہے، اب کہتے ہیں درود پڑھتے ہیں 1 مرتبہ، کہتے ہیں کروڑوں درود۔ میں نے گریبان تھام لیا، نماز 1 پڑھتا ہے، اس کے بعد جو دعا کرتا ہے 1 روپے تو نہیں مانگتا، اسی زبان سے کہتا ہے کہ اللہ مجھے کروڑوں روپے دے دے، اربوں روپے دے دے۔ جو رب 1 مرتبہ مانگنے پر بندے کے کروڑوں اور اربوں دینے پہ قادر ہے، تو کیا وہ رب ہم سب کا لاکھوں سلام اور کروڑوں درود اپنی نبی کی بارگاہ میں اپنے کرم سے پہنچانے پہ قادر نہیں ہے؟ یہ اہل سنت والجماعت کا جو ہے، تم مانگو اپنی زبان سے لاکھوں اربوں روپے، خدا دینے پہ قادر ہے، اور ہم پڑھے لاکھوں سلام کروڑوں درود تو حضور کی بارگاہ میں نہیں پہنچے گا۔ جبکہ رب ارشاد فرماتا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، کیا بات ہے صاحب، درود بھیجتے ہیں نبی پر، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ یہاں پر سلام کا ذکر نہیں، جبکہ فرشتے بھی نبی کی بارگاہ میں سلام بھیجتے ہیں۔ حکمت خداوندی
رب جانے. لیکن آگے ارشاد فرمایا یا ایھاالذین آمنوا صلو، اے ایمان والو تم درود بھی بھیجو، وسلموا تسلیما، اور کثرت سے سلام بھی بھیجو. یہ کس کے نصیبے میں آیا؟ کس کے حصے میں آیا؟ خوشا قسمت ہم اہل سنت والجماعت کے نصیبے میں آیا کہ اٹھ کے بھی پڑھتے ہیں، بیٹھ کے بھی پڑھتے ہیں، لیٹ کے بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں. تو اسی پر کہہ دوں کہ اگر آقا کی بارگاہ میں جو ہے سلام کرو گے جواب پاؤ گے، درود پڑھو گے ثواب پاؤ گے. یہ اہل سنت والجماعت کا طبقہ ہے کہ جس کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، کسی طرف سے جو ہے نقصان نہیں ہے، چاہے جہاں لے جائیں. میدان میں گیا اگر مارا گیا شہید ہو گیا، بچ کر آیا غازی ہو گیا. ہاں سلام کرو گے جواب پاؤ گے، اور اگر درود پڑھو گے ثواب پاؤ گے، درود پڑھو گے ثواب پاؤ گے، سلام کرو گے جواب پاؤ گے. خوشا قسمت کے کبھی نبی کی بارگاہ سے جواب آ گیا، قسمت بن گئی. تو ہر وقت جو ہے درود و سلام. عزیزان محترم، میرے حاضر ہونے کا مقصد نہ کوئی میں عالم ہوں نہ مولانا. میں جو اس مجلس میں حاضر ہوتا ہوں، جب بھی کل ہی آپ کے اس شہر میں حاضر ہوا، گیا والدہ سے ملا، صبح فجر پڑھا، اور یہاں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اتنی شدید سردی میں صاحب بستر چھوڑنے کا جی نہ کرے. انما الاعمال بالنیات. ایک نیت تو یہ ہے میری کہ اس مجلس میں جو ہے پہنچوں، ایک آدمی کا اضافہ ہو جائے. دوسری نیت یہ ہے کہ کئی لوگ ہوں گے، اجتماعی دعا ہوگی، ان کی آمین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا بھی جو ہے بگڑا سنوار دے گا. تیسری جو بات کروں میں کہ مولانا مفتی جنید عالم صاحب کی جو تفسیر آپ سن رہے ہیں، میں دور رہوں. آج تو اللہ نے جو ہے، میں سنڈے کے دن کہیں بھی رہتا ہوں، جب یہ مجلس جاری ہوتی ہے تو میں آن لائن سنتا ہوں جو وقت ملتا ہے. اور اگر یہ وقت گزر گیا تو رب کا کرم اور احسان دیکھیں کہ صاحب یہ جتنی محنت کرتے ہیں اور آپ کو جو ہے سناتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنے لوگوں کی حاجت و ضرورت نہیں. ویسے تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے خوشی ہے کہ کئی چہرے نئے نظر آ رہے ہیں جو میں نے پہلے نہیں دیکھا. یہ حال پورا یہاں سے وہاں تک، یہ دین کی بیزاری نہ کہوں تو اور کیا کہوں کہ صاحب آپ آئے. کہیں پر اگر کوئی ایسی چیز بٹ رہی ہو، مثال کے طور پہ کہہ دیا جائے کہ صاحب یہ آب حیات ہے، یہ آب حیات ہے، اس کو جو پیے گا کبھی مرے گا نہیں، تو آپ اپنے لیے بھی، اپنے اہل و عیال کے لیے، رشتہ دار، عزیز و اقربا کے لیے، سب کے لیے خرید کے لے جائیں گے، چاہے جتنی مہنگی ہو. دوسرے سے پیسے مانگ کر کے کہ صاحب مجھے دے دو، یہ کل نہیں ملے گی. تو آب حیات کو خریدنے کے لیے ہم دوسرے سے قرضہ لے لیں اور لے جائیں کس کے لیے؟ اپنے پورے خاندان اہل و عیال کے لیے. وہ آب حیات چھوڑ دو، یہ آب حیات ہے جو زندگی میں ایک مسئلہ آپ نے جو ہے سیکھ لیا. بڑی ارپریزی کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، نہ میں آپ کو راضی اور مجھے نہ تو حضرت مولانا کو، لیکن ان کی محنت ہے جو میں دور سے بھی سنتا ہوں کہ خوشا قسمت، آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اس وقت میں، ورنہ آئے بھی کتنے ابھی بھی موجود ہیں. حضرت اللہ مولانا مجاہد حسین صاحب، مولانا غیاث الدین صاحب علم کے بحر ذخار ہیں، لیکن وقت نہیں دے پاتے. تو اگر یہ وقت دیتے ہیں، ابھی ان کے پاس وقت میسر ہے، تو یہ آپ اپنے اوپر احسان جانیں، یہ آپ اپنے اوپر احسان جانیں. یہ کون سمجھ سکتا ہے جس کو اس دریا کے جو ہے کچھ کنارے کا پتہ ہو؟ معمولی بات نہیں. جس محنت کے ساتھ جو ہے، تو میری گزارش آپ سے، میں تو ان کو سننے کے لیے آیا، دور سے بھی سنتا ہوں، تو ان کا وقت جو ہے جو میں لے رہا ہوں کہ اس وقت میں وہ جو ہے آپ کو اتنی قیمتی باتیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشادات کیا فرمائے، ایک ایک آیت پر جو ہے کتنی عمدہ گفتگو فرماتے ہیں. تو میری گزارش کل بھی تھی، اپیل کل بھی تھی، آج بھی ہے کہ آپ جو ہے اپنے دوستوں کو، احباب کو، بچوں، یہ سنڈے کے دن جو ہے جو ہماری مصروفیت کا خالی دن ہوتا، اسی لیے اس کو اس وقت میں جو مقرر کیا گیا کہ بھائی اس سے زیادہ لوگ مستفید ہو، فائدہ اٹھائیں. لیکن حال ہمارا یہ ہے کہ صاحب ہم کل بھی اکیلے آتے تھے، آج بھی اکیلے آتے ہیں، جبکہ سب کے پاس. اب آپ یہ کہیں گے کہ ہمیشہ آپ کہتے ہو، تو میرا کہنا حق ہے، میرا کہنا یہ میرا فرض ہے. بیٹا نہیں مانتا، بھائی نہیں مانتا، برادر نہیں مانتا، بھانجے نہیں مانتے، بھتیجے نہیں مانتے، تو اور دنیا کی باتیں کیسے مان جاتے ہیں؟ منانے کی کوشش کریں.
کوئی نہ کوئی جو ہے جو جس کو اپنا عزیز سمجھتا ہے کہ یہ میرا پیارا ہے، اس کا کچھ فائدہ ہو، تو یہاں سے بڑھ کر جو ہے کوئی فائدہ دنیا میں ہونے والا نہیں. وہ سو رہا ہے، کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، یہاں پر تھوڑا سا وقت اسے راضی کر کے منع کر کے لے آئے. اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم جو سوشل میڈیا پر یہ بہت اچھا ذریعہ ہے کہ آدمی وقت پر نہیں میسر آیا تو وہ بعد میں بھی ان باتوں سے مستفید ہو سکتا ہے. یہاں تک کہ دوسری اور غیر ضروری چیزیں جس میں آدمی لگا رہتا وقت دیتا ہے. یہ زیادہ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں، تبھی آپ دیکھ لیں کہ نشست میں گھنٹے کے اندر کبھی 48 منٹ ہے، کبھی 52 ہے، کبھی 54 ہے، کبھی 56 ہے. میں سمجھتا ہوں گھنٹے کے اوپر کبھی یہ مجلس مولانا کی تفسیر کی جو روداد ہے 88ویں یا 79 90 کے آس پاس جو ہے تفسیر کا سلسلہ جو جاری ہے، یہ بڑا قیمتی جو ہے سرمایہ ہے ہمارا اور آپ کا. مولانا جو محنت کرتے ہیں اس سے جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم آپ جو ہے استفادہ حاصل کریں. میں تو یوں ہی جب حاضر ہوا تو اس لیے بتا دی، کوئی اگر نہیں سمجھ میں، کوئی کہتا ہے کہ صاحب مجھے سمجھ ہی نہیں آتی یہ کیا بولتے ہیں، تو صاحب اجتماعی دعا ہوتی ہے، اس میں اس نیت سے آپ حاضر ہو جائیں. اجتماعی دعا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پہ 40 اس کے بندے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے مولانا کی تفسیر بڑی گاڑی آپ کو نہیں سمجھ آتی، تو اس لیے آپ آ جائیں کہ جناب اس مجلس میں شریک ہوں گا، اللہ کے 40 بندے ہوں گے، اس میں سے کوئی نہ کوئی جو ایک محبوب اور برگزیدہ ہوگا، اس کی آمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ میرا بگڑا بنا دے گا. آج کون بیمار نہیں، کون تکلیف میں نہیں، کون مشکل میں نہیں، تو یہ بہترین علاج کا ذریعہ. تیسرا یہ کہ جہاں میرے مسلمان بھائی اکٹھا ہوں گے میں پہنچ جاؤں گا تو ایک کا اضافہ ہو جائے گا. تو یہ ارادے اگر نیت کر لیے تو آقا کی حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جیسا کہ شاہد بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی جو ہے خوب صحت و سلامتی کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، ہم سب کو عطا فرمائے. ہمیشہ جو ہے وہ گزارش کر دیتے ہیں کہ میں نعت پاک جو ہے پڑھ دوں، تو بس 2 شعر سنا کر کے اور پھر حضرت مولانا جنید عالم سے جو ہے میری بھی گزارش ہوگی کہ وہ اپنی جو ترتیب وار جو ہے ایک مکمل تفسیر کا سلسلہ جاری ہے وہ جو انشاءاللہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. زمانہ دیکھ لے شیشے کے گھر میں رہتے ہیں، زمانہ دیکھ لے شیشے کے گھر میں رہتے ہیں، زمانہ دیکھ لے شیشے کے گھر میں رہتے ہیں، ہاں شیشے کے گھر میں رہتے ہیں، اور میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. قیام ان کا عرش برین فرش زمین، قیام ان کا عرش برین فرش زمین، عرش برین فرش زمین، وہ اپنے چاہنے والوں کے دل میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے دل میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. زمانہ دیکھ لے شیشے کے گھر میں رہتے ہیں. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی عزیزان محترم، اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ ان اولیاء الا المتقون. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخیل اولیاء ہیں. اللہ کا ولی نہیں ہوتا مگر جو متقی اور پرہیزگار ہو. جو متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. اور میں نے جو آیت کریمہ پڑھی دوسری جگہ سے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ جو اللہ کی محبت میں اللہ کی رضا کی خاطر خود بھوکے رہتے ہیں اور اوروں کو کھلا دیتے ہیں، کبھی مسکین کو، کبھی یتیم کو، کبھی اسیر کو.
اس کی سیدھی سادی جو ہے تفسیر میں اگر اٹھا کر آپ دیکھیں تو کوئی اور نہیں آتا جن کے لیے اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وہ امام الاولیاء ہے، اور علم کے شہر کے دروازہ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا، جس کے علی مولا اس کا میں مولا۔ تو بہرحال بات ذہن میں آ گئی کسی اللہ کے مقرب بندے نے جو اہل سنت والجماعت کی جانب سے اس کی جو ہے کہ اگر مولا کائنات کو بہکانے والے آج بھی ہمارے شہر میں جو ہے عزیزان میں دونوں باتیں یہ ہے کہ 22 کو ہی رجب کی جو ہے وہ ہمیں نیاز دلانی ہے کنڈے کی، تو اس میں مٹی کے برتن آتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہیں کھانا، یہیں بیٹھنا، یہیں ہاتھ دھونا، یہیں منہ دھونا۔ تو علماء اہل سنت نے اس کا جو ہے بہت اچھا آپریشن کیا ہے کہ حضور سے بڑھ کر دنیا میں کسی کی نیاز نہیں ہے۔ جب وہ نیاز کہیں بھی لے جائی جا سکتی ہے، کھائی جا سکتی ہے، تو یہ ہمارے درمیان جو ہے کیسے آئے کہ بس یہیں کھاؤ، یہیں اس کو کہیں لے نہیں جا سکتے۔ تو دراصل علماء اہل سنت نے اس کی تصدیق فرمائی کہ آپ کے وصال کی تاریخ 15 رجب المرجب ہے۔ اسی دن ہمیں چاہیے کہ ہم نیاز کریں اور احترام کے ساتھ جہاں جی چاہے وہاں لے جائیں، کسی خالہ اور بوبو اور آپا کے کہنے پر کہ نہیں ہماری جو ہے بزرگوں نے ایسا کیا ہم تو ایسا ہی کریں گے، اور مٹی کا برتن نہ میسر آئے تو کسی بھی برتن میں نیاز دلائی جا سکتی ہے، اور کسی دن بھی، کسی تاریخ، کسی بھی وقت جو ہے دلائی جا سکتی ہے سال کے کسی حصے میں۔ یہ فرض اور واجب نہیں ہے، یہ علماء اہل سنت نے اپنی ذمہ داری تو عوام اہل سنت کو چاہیے کہ یاد بھی رکھیں اور دوسروں کو بتلائیں۔ اور دوسرا جو طبقہ حملہ کیا کہ مولا اور آقا، مولا اور آقا، جب حضور جو ہے فرما دیے کہ میں جس کا مولا اس کے علی مولا، تو پھر تو مولا کائنات سب کے مولا ہو گئے۔ تو حضور مولا ہیں اور آقا ہیں اگلوں کے بھی پچھلوں کے بھی۔ لیکن علماء اہل سنت کو دیکھیں کہ صاحب جن لوگوں نے کہا کہ علی کو پھر بڑھ کر مانو، یہ ابو بکر صدیق کے بھی مولا ہیں اور آقا ہیں، مگر میرے آقا نے ارشاد فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہوا ابا بکر صدیق۔ مولا ہونا، آقا ہونا، اب علماء اہل سنت نے فرمایا کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ یہاں مولا کائنات کے لیے، مولا جو ہے ماننے کے لیے، مولا اور آقا کا مراد لینا درست نہ ہوگا، اس لیے کہ حضور جو ہے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب سب کے آقا و مولا ہیں۔ لیکن یہاں اگر جو ہے یہ معنی مراد لے کر، تو جو روافظ ہیں، خوارج ہیں، اہل تشیع ہیں، ان کا مقصد و منشا یہی ہے کہ حضرت مولا کائنات، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق غرد کے تمام، تو اگر آقا و مولا مراد لیا، کیا جملہ فٹ کیا صاحب۔ اہل سنت والجماعت کے جو ہے علماء کی اللہ خوب عمر دراز فرمائے، فرماتے ہیں یہاں پر جو ہے حضرت مولا کائنات کے لیے مولا کے معنی میں محبوب مراد لیا جائے گا، محبوب مراد لیا جائے گا، تب بات بنے گی کہ یہ محبوب ہے حضرت ابو بکر صدیق کے بھی، حضرت عمر فاروق کے بھی، حضرت عثمان غنی کے بھی، حضرت موسیٰ کے بھی، حضرت عیسیٰ کے بھی، غرض کہ یہ محبوب ہے سارے جو ہے اللہ کے نیک بندوں کے۔ تب بات بنی۔ اگر مولا اور آقا تو ایک صحابی چاہے جتنا درجہ رکھتا ہو مگر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، تو آقا و مولا مراد لیا تو وہ بات بنانا چاہتے ہیں کہ جیسے ہم مانتے ہیں ویسے ہی تم بھی مانو، لیکن اہل سنت والجماعت نے ویسے مانا جیسے اللہ و رسول کو پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو جو ہے اہل سنت والجماعت کے ڈگر پر جلائے اور اسی پر جو ہمیں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔